رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا اپنی زبان سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، والحج، حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ ہیں ارکان خمسہ، 5 ارکان جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے ایک رکن ہے بیت اللہ کا حج کرنا، اور یہ بیت اللہ کا حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے، ہر ایک پر اس کی فرضیت نہیں ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، استطاعت عطا کی ہے، اس پر یہ حج کا کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ استطاعت کے اندر ایک تو مالی اعتبار سے کہ وہ حج کے سفر کے اخراجات وہ اس کے پاس ہوں، اور اسی طرح راستہ امن والا ہو، پھر اس کی صحت بھی اس چیز کی اجازت دیتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے تو اس کے محرم کا ہونا، جو اس کا محرم ہے اس کا ساتھ ہونا، یہ بھی استطاعت کے اندر شامل ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو طاقت، ہمت عطا کی ہے مالی لحاظ سے کہ وہ مالی لحاظ سے بیت اللہ کا حج کر سکتا ہے، لیکن اس کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر اللہ نے اس میں نرمی فرما دی کہ اس کی جگہ پر کوئی اور حج ادا کر لے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم نے اس حال میں جو ہے نا وہ یعنی اس حال میں ہے کہ وہ حج ان پر فرض ہے، لیکن وہ سفر نہیں کر سکتے، ان کی صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کی ادائیگی کر لوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تو ان کی طرف سے حج کر لے، لیکن حج بدل میں یعنی اگر کسی اور کی طرف سے کسی نے حج کرنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ جو حج بدل کرنے والا ہے اس نے پہلے سے یہ فریضہ ادا کیا۔ اگر کسی نے پہلے سے یہ فریضہ ادا نہیں کیا تو وہ حج بدل یعنی کسی اور کی طرف سے حج نہیں کر سکتا۔ حج بدل وہی کرے گا جس نے پہلے سے یہ فریضہ ادا کیا، اور اسی طرح یہ پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے حج کا کرنا، بیت اللہ کے حج کا کرنا صرف ایک دفعہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے خطبے میں فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، قد فرض علیکم بالحج، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ تم حج کرو۔ اس کا حکم ارشاد فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس صحابی نے پھر دوبارہ کہا یا رسول اللہ، کیا حج کا کرنا ہر سال ہم پر فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے پھر یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا حج کا کرنا ہم پر ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے،
اور بعد میں آپ نے فرمایا اگر میں اس بات میں جواب دے دیتا، ہاں کر دیتا کہ ہاں تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہے، تو تم اس کی ہمت نہ پاتے، تمہارے اندر اس کی طاقت نہ ہوتی، اس کی استطاعت نہ ہوتی۔ اور پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں ہی بے جا سوالات نہ کیا کرو، تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ کثرت کے ساتھ اس طرح کے سوالات نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور خاص کر جب وحی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہو رہا تھا، تو وہ صحابی بار بار پوچھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ اگر میں اس بات میں جواب دے دیتا تو تم پر ہر سال ہی اللہ کی طرف سے حج فرض ہو جاتا، لیکن تمہارے اندر یہ ہمت نہ ہوتی کہ تم ہر سال۔ اور آج ہم اپنے حالات پہ بھی ذرا غور کر لیں، اب تو حج ہی اتنا مشکل بنا دیا گیا مالی اعتبار سے کہ جو غریب آدمی ہے وہ تو حج کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں حج کر سکوں گا۔ پہلے تو لوگ بیچارے کمیٹیاں ڈالتے، قرض حاصل کرتے، اور پھر ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ، اس کی وجہ سے تڑپ ہوتی کہ چلو اتنے پیسے جمع کر لوں گا تو تب حج ہو جائے گا۔ لیکن اب تو مالی اعتبار سے ہماری حکومتوں کی نالائکیوں اور ناکامیوں نے اس قدر اس کو مشکل بنا دیا ہے کہ غریب آدمی حج کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو بہرحال اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھیے گا کہ حج کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے، مال کے ساتھ حج کا تعلق نہیں ہے۔ یہ غریب جو میرے اللہ اکبر بھائی بزرگ مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں نا، وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ مال کے ساتھ حج کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، آپ جانتے نہیں ہیں کہ کس قدر اللہ نے بعض لوگوں کو مال دولت، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں پیسے عطا کیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ حج کا سفر کر سکیں۔ اس طرف ان کا ذہن ہی نہیں جاتا، ساری زندگی اپنے کاروبار کو بڑھانے میں گزار دیتے ہیں، یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، اس طرح کر لوں، ساری زندگی اس طرح گزر جاتی ہے۔ اور بعض جن کے پاس مال بھی نہیں ہوتا، بعض جن کے پاس مال بھی نہیں ہوتا، اللہ اکبر، بس اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اور اس قدر ان کی دعاؤں میں التجاؤں میں تاثیر ہوتی ہے کہ مال نہ ہونے کے باوجود اللہ کئی دفعہ حج کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت سارے اس دنیا میں آئے اللہ کے نیک بندے کہ جن کے پاس مال نہیں تھا لیکن 40 حج، 45 حج، اور ایک اللہ کے نیک بندے حدیث پڑھنے پڑھانے والے، ان کے متعلق میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 80 حج کیے، 80 حج کرنے کی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی، 11 سال کی عمر میں پہلی دفعہ اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ حج کے لیے گئے، اور جب بھی جاتے وہاں پہنچ کر یہ اللہ سے دعا ضرور کرتے، اے اللہ یہ میرا پھیرا آخری پھیرا نہ ہو، اس حج کے لیے آیا ہوں، تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اے اللہ یہ میرا آخری حج نہ بنانا، اس کے بعد بھی مجھے توفیق دیتے رہنا، اے اللہ میرے نصیب میں کرتے رہنا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کرتا رہوں۔ ہر سال دعا کرتے رہے، اللہ نے 80 حج کی توفیق عطا فرما دی۔ تو اس لیے دعائیں یہ بہت بڑا ہتھیار ہیں، دعاؤں کے ذریعے اپنے رب سے التجائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے،
اللہ ہمیں بھی حج کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمارے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے۔ تو بہرحال حج یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ فرماتے ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر، ان اول بیت سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، جس کو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، للذی ببکۃ مبارکن، وہ گھر ہے جو مکہ کے اندر ہے، مبارکن بڑا ہی برکت والا گھر ہے، ھدی للعالمین لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ فرماتے ہیں اس گھر کے اندر اللہ کی بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم۔ حضرت آدم نے پہلے یہ گھر بنایا، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اللہ کا گھر بناؤ، پھر یہ چلتا رہا سلسلہ، بالآخر جو ہے نا وہ اللہ اکبر وہ گھر اس کے اثرات ختم ہو گئے، حتیٰ کہ کچھ نشانات باقی رہے، سیلاب کی زد میں آیا اللہ اکبر، اور وہ نشانات اس کے بس کچھ باقی رہ گئے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنی زوجہ کو ساتھ لو، اپنے بیٹے کو ساتھ لو، اور فلاں جگہ پر جنگل کے اندر میرا ایک گھر ہے، وہاں پہ اپنے بیوی اور بچے کو بٹھا کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، پتہ نہیں تھا کہ وہ گھر کہاں پہ ہے اور وہاں پہ معاملات کیا ہیں۔ اللہ کا حکم تھا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ساتھ لو، اور وہاں فلاں جگہ پر میرا حرمت والا گھر ہے، وہاں پہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ اللہ کا حکم مان کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو لیا، حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا۔ اللہ نے جہاں حکم دیا تھا وہاں ان کو بٹھا کے آ گئے۔ دیکھا ابراہیم نے یہاں تو جنگل ہی جنگل ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی غلہ نہیں ہے، کوئی پھل وغیرہ نہیں ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ اور حضرت ہاجرہ نے بھی دیکھا، حضرت اسماعیل تو ویسے ہی چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ حضرت ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم کو اللہ کا حکم یہ تھا کہ ابراہیم وہاں بس بٹھا کے آ جانا ہے، کچھ جو ہے نا وہ کھجوریں دینی ہے اور کچھ پینے کے لیے پانی دے دینا ہے، بات نہیں کرنی اور نہ ہاجرہ کی بات کو سننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا اور چھوڑ کے آ گئے۔ پیچھے سے ماں ہاجرہ نے آواز دی، ابراہیم جی بتاؤ یہاں پہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، جہاں نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی غلہ نظر آتا ہے، نہ ہی کوئی کھیتی کا نشان ہے، نہ ہی اللہ اکبر زندگی کے اثرات ہیں، یہاں جنگل کے اندر ہمیں ماں بیٹے کو اکیلا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، اللہ کا حکم تھا جواب نہیں دینا۔ اللہ اکبر، کیا کیا آزمائشیں اللہ نے ابراہیم کی اور ساری آزمائشوں میں ابراہیم پورے اترے۔ ابراہیم خاموش ہیں، ماں ہاجرہ دوبارہ کہتی ابراہیم ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، ماں ہاجرہ پھر دوبارہ کہتی ہیں اچھا اتنا تو بتا دو کہ یہ اللہ اکبر اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سر ہلا کے کہتے ہیں ہاں ہاں میرے رب کا یہ حکم ہے۔ تو ماں ہاجرہ کہنے لگی اگر رب کا یہ حکم ہے تو پھر ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ، جس اللہ کا حکم مان کے یہ کام کر رہے ہو وہ اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا حکم، اللہ اکبر، سر آنکھوں پر
جو میرے رب کا حکم ہے اللہ اکبر ویسا کر کے چلے جاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے اللہ تیرا حکم مان کر اس اللہ اکبر بے آباد جگہ میں جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی اللہ اکبر زندگی کے اثرات نہیں ہے، تیرا حکم مان کر میں اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ ایک تو التجا یہ ہے لیقیم الصلاۃ، میری اولاد کو اللہ نمازی بنا دینا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دینا، لوگ اس طرف آتے رہیں، سفر کرتے رہیں۔ وارزقہم من الثمرات، اللہ ان کو وافر مقدار میں پھل بھی عطا کرنا، پھلوں کا رزق عطا کرنا۔ لعلہم یشکرون، اللہ یہ بھی دعا ہے کہ پھل کھا کے یہ تیرا شکریہ ہی ادا کرنے والے ہوں۔ یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام، اللہ تیرے حرمت والے گھر میں، اللہ اکبر ابھی وہ بنایا نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام نے، بے آباد جگہ تھی اور کچھ نشان بتا دیا تھا اللہ نے کہ یہ فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے۔ پھر اللہ نے حکم دیا ابراہیم، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لو اور اللہ کے اس حرمت والے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا مزدوری کر رہے ہیں، اینٹیں لگا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعا کیا کرتے ہیں؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بھی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اللہ کے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اسماعیل بھی تھے، دونوں باپ بیٹا مزدوری کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے گھر کی بنیادوں کو کھڑا کیا تو دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ اللہ تو نے حکم دیا، تیرے حکم پر ہم نے عمل کیا اور تیرے گھر کو بنایا، ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی۔ اے اللہ اب دعا یہ ہے کہ یہ گھر تیرا بنانے والا عمل اللہ بہت بڑا عمل ہے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے۔ اور اگلی دعا کیا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہماری آل اولاد کو مسلمان بنا دینا، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا دے۔ اور ساتھ دعا کیا کی؟ اے اللہ اس گھر کے ارد گرد آباد بسنے والے لوگوں کے اندر سے ہی اللہ اپنا ایک نبی اور رسول مبعوث فرما دینا۔ اور وہ نبی اور رسول جن کے لیے دعا کی ابراہیم اور اسماعیل نے، وہ کون تھے؟ میرے اور آپ کے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت یہ دعا کی۔ اب جب گھر بنا دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ نے کہا ابراہیم ایک وعدہ کرو اسماعیل اور ابراہیم دونوں سے، ابراہیم اور اسماعیل ایک وعدہ کرو
کہ اس گھر کو، اللہ کے گھر کو تم صاف رکھو گے۔ عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اس گھر کے اندر بڑے ہی طواف کرنے والے آئیں گے، بڑے ہی اعتکاف کرنے والے آئیں گے، بڑے ہی قیام کرنے والے آئیں گے، والرکع السجود، بڑے ہی رکوع اور سجدے کرنے والے آئیں گے۔ مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ اللہ کے اس گھر کو تمام لوگوں کے لیے تم صاف ستھرا رکھو گے۔ یہ اللہ نے عہد لیا، وعدہ لیا، وعدہ کیا۔ اب اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ گھر بنا لیا اللہ کا تو نے اور تمہارے بیٹے نے، اب ذرا اعلان کر دو، اللہ اکبر، لوگوں کے اندر عام منادی کر دو۔ اللہ جی کس بات کی منادی کروں؟ فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو، اے ابراہیم لوگوں کے اندر حج کا اعلان کر دو۔ لوگ آئیں گے پیدل سفر کر کے یہاں پہ، لوگ آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے سواریوں پر سفر کر کے۔ تو جب اللہ نے یہ حکم دیا نا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں کہ میں اعلان کر دوں اور فلاں پہاڑی پر، اور مفسرین کہتے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، اللہ اعلان تو میں تیرا حکم مان کے کر دوں لیکن یہاں پہ تو لوگ ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام، تیری بات کو ہر ایک تک پہنچا دینا میں رب کا کام۔ اور اس وقت اللہ نے جو باپوں کی پشتوں میں تھے اللہ نے ان کے کانوں میں بھی آواز پہنچا دی، جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے اللہ نے ان تک بھی آواز پہنچا دی۔ اللہ نے اللہ اکبر دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں کو، درختوں کو، سب کو آواز سنا دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر تمام نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت ابراہیم نے یہ اعلان کیا، حضرت ابراہیم کے اعلان کو اللہ نے ہر تک پہنچا دیا۔ اور اب تک اللہ اکبر یہاں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ قیامت تک لوگ سفر کرتے رہیں گے۔ کہاں کا؟ بیت اللہ۔ سب تک اللہ نے آواز کو پہنچا دیا۔ اور سعودی حکومت کے مطابق آئندہ سالوں میں نا اللہ اکبر حج بیت اللہ کا کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ ہو جائے گی۔ 1 کروڑ تعداد ہو جائے گی بیت اللہ کا حج کرنے۔ اس کے علاوہ سارا سال جو عمرہ چلتا ہے، لوگ عمرے کے لیے سفر کرتے ہیں اور پھر اللہ اکبر رمضان کے اندر سفر کرتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے آواز پہنچا دی ابراہیم علیہ السلام کی اور اس پر مہر لگا دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرو، اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ لوگوں سن لو حج کا فائدہ کیا ہے۔ حج کا فائدہ تمہیں کیا ملے گا؟ حج کرنے سے اللہ تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء من الجنہ۔ لوگوں حج مبرور کی جزا تو صرف جنت ہے، جنت، اللہ بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا من حج للہ لم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ آپ نے فرمایا جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، من حج للہ، جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، لم یرفث، وہاں پہ بےہودگیاں نہیں کرتا، اللہ اکبر، نہ اپنی زبان سے اور نہ ہی اپنے فعل سے کوئی ایسے کام نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو، اللہ اکبر، شہوانی فعل نہیں کرتا، شہوانی باتیں نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا راجع کا یوم ولدتہ امہ، یہ حج کر کے
واپس آتا ہے تو حج کر کے واپس لوٹتے ہوئے اس دن کی طرح ہوتا ہے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میرے امتیوں تبایعو، کثرت کے ساتھ پے در پے لگاتار حج عمرے کیا کرو، لگاتار حج عمرے کیا کرو۔ حج عمرے لگاتار کرنے کی وجہ سے اللہ گھروں سے غربت کا خاتمہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح گناہوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے، جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو ختم کرتی ہے نا، اسی طرح سونے اور چاندی کی میل کچیل کو ختم کرتی ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا حج اور عمرہ انسان کی غربت کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور انسان کے گناہوں کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے، اللہ اکبر، تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہوتا ہے، بس وہ یہی کہتے اچھا یار چلو اگلے سال چلے جائیں گے، اگلا سال آتا ہے تو وہ کہتے چلو یار اگلے سال چلے جائیں گے۔ اس طرح کا معاملہ نہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اللہ نے اس کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود حج نہیں کرتا، آپ فرماتے اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، یعنی یہودیت یا نصرانیت پر اس کی موت آئے اس کے لیے برابر ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے حج، اللہ اکبر۔ اگر کسی پر اللہ کی طرف سے فرض ہو گیا، استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، مالی اعتبار سے بھی، اور وہ حج نہیں کرتا، تو عمر کہتے ہیں برابر ہے اس کے لیے کہ وہ یہودیت پر مر جائے یا نصرانیت پر مر جائے۔ حج کرنا یہ ہر مسلمان جس پر اللہ نے جس کو طاقت اور ہمت دی ہے اس پر فرض ہے، لیکن غریب غربا وہ بھی تو تڑپ رکھتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ نے ایسے اعمال بھی بتا دیے۔ ایک دو عمل آخر میں سن لیں، اللہ اکبر، کہ جن کو اللہ نے مال نہیں دیا، ہمت توفیق نہیں دی، لیکن تڑپ ہے، خواہش ہے، اللہ اکبر، تمنا ہے، دل کے اندر جستجو ہے، کاش مجھے بھی اللہ حج کی توفیق عطا فرما دیتا، مجھے بھی اللہ طاقت دیتا، ہمت دیتا۔ دعا کریں، اللہ ضرور ہمتیں توفیقیں عطا فرمائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو عمل سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، وضو کر کے نکلتا ہے، طہارت کی حالت میں نکلتا ہے، اور ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ مسجد میں نماز کی غرض سے، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ارادہ صرف فرضی نماز پڑھنے کا ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو احرام باندھ کر، جو حاجی ہے نا، حاجی احرام باندھ کر جانے والا حاجی، اللہ اس کی مانند اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عمل تو ہم کر سکتے ہیں، چلو پیسہ نہیں، اللہ اکبر، مالی طور پہ استطاعت نہیں، آپ اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی میں نے مسجد میں نماز کی غرض سے آنا ہے تو میں نے گھر سے وضو کر کے آنا ہے۔ نماز کے لیے مسجد میں وضو کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ وضو کر کے نہیں آئے تو مسجد میں وضو بنا لیں، لیکن اگر آپ حج کا ثواب لینا چاہتے ہیں تو پھر رسول اللہ کے اس فرمان پر عمل کریں۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اکبر گھر سے نکلتا ہے فرضی نماز کو ادا کرنے کے لیے وضو کر کے، اللہ حاجی کی طرح اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے لیکن گھر کے اندر نہیں، اکیلے نہیں، آپ نے فرمایا با جماعت پڑھتا ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر مسجد میں ہی رہتا ہے۔ مسجد بڑا مشکل کام ہے، اور آج کل تو یہ بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے۔ نماز جو ہے نا وہ 3, 50, 55 پہ پہنچی ہوئی ہے، جو ہمارے پکے نمازی ہیں وہ بھی نماز کے لیے نہیں آتے۔ آج صبح فجر کی نماز پر 8 یا 10 افراد تھے،
یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر حج اور عمرے کا ثواب آپ لینا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر وہاں مسجد میں بیٹھ کے اسی جگہ پر بیٹھا رہے جہاں نماز ادا کی ہے، اس کا الگ سے اجر و ثواب ہے۔ آپ نے فرمایا وہاں بیٹھ کے ذکر و اذکار کرتا ہے اور پھر سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد وہیں پہ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ مکمل عمرے اور حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ مکمل حج اور عمرے کا اجر و ثواب۔ اگر اللہ نے مالی طور پہ استطاعت نہیں دی، تڑپ رکھیں اپنے دل کے اندر، میں نے پہلے بتایا کہ اگر تڑپ ہونا تو اللہ اکبر دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ صرف دعا کی بنیاد پر اللہ نے اپنے نیک بندے کو 80 حج عطا فرما دیے۔ اگر ہم بھی اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور تڑپ اور ذوق رکھیں تو اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو چلو یہ کام کر لو۔ یہ 2 کام آپ کو بتائے ہیں۔ گھر سے جب بھی نکلیں مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہو کے نکلیں، وضو کر کے طہارت کر کے اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلیں، اللہ حج کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح فرض نماز فجر والی، فجر کی فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد وہاں پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں اور پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کر لیں، اللہ مکمل عمرے اور حج کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جو جا رہے ہیں اللہ اکبر بڑے خوش قسمت ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور جن کے پاس اللہ اکبر مال نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، اللہ ان کو بھی ہمت عطا فرما دے۔ بیت اللہ کی زیارت اللہ بار بار نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے نکالا نا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ بیت اللہ اکبر، تو اللہ کی زمین میں سے سب سے محبوب ٹکڑا ہے اللہ کی زمین کا، تجھ سے بڑھ کر اللہ کو کوئی اور ٹکڑا زمین کا محبوب نہیں ہے۔ کیا کروں تیری قوم کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اگر یہ تیری قوم کے لوگ مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی بھی یہاں سے چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ تڑپ تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ ہمیں بھی بیت اللہ کی تڑپ نصیب فرما دے، اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ بار بار بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، عمرے کی توفیق دے، اللہ حج کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔